حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک بڑی خوبصورت حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الصائم حتی یفطر، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، یعنی روزہ دار جو افطار کے وقت دعا کرتا ہے اس کی وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ والامام العادل، اور عادل بادشاہ کی دعا، کہ ایک بادشاہ ہے، عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، لوگوں کے حق، عوام کے حق کھانے والا نہیں ہے۔ اور تیسرا ودعوت المظلوم، تیسرا مظلوم، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یعنی مظلوم کہ جس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، کہ چاہے کسی مصلحت کے تحت کچھ دیر ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، کہ جب وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم فرمایا کہ مظلوم کی دعا، جب مظلوم دعا کرتا ہے یرفعها اللہ فوق الغمام، اللہ اسے بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا، کہ گو کسی مصلحت کے تحت دیر ہو جائے۔ بعض دفعہ ہم دعا مانگتے ہیں اسی وقت قبول نہیں ہوتی، وہ بعد میں ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ ہر کام میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ چیز ہمارے لیے صحیح نہ ہو۔ تو در منصور میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے، اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ جل جلالہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ یعنی روزہ دار کی یہ شان ہے کہ روزہ دار جب افطاری کے وقت اپنے اللہ سے دعا فرماتا ہے تو اللہ کے فرشتے جو معصوم ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، وہ روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں اپنی عبادت کو چھوڑ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اس نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے، جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، تو اللہ جل جلالہ کے یہاں سے تین چیزوں میں سے اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہ کسی چیز، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے۔ یعنی بندے کے دعا کرنے کی، دعا قبول ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس پر کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے، اللہ اسے ٹال دیتا ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصہ میں لگا دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ دعا قبول ہونے کی ایک یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ بندے کو دعا کرنے کا صلہ جو ہے وہ آخرت میں اللہ اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ
बंदा को बुलाकर इरशाद फरमाएगा क्या मेरे बंदे, मैंने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था और इसके कबूल करने का वादा किया था, तूने मुझसे दुआ मांगी थी। वो अर्ज करेगा कि मांगी थी। इस पर इरशाद होगा कि तूने कोई दुआ ऐसी नहीं की कि जिसको मैंने कबूल न किया हो। तूने फला दुआ मांगी थी, फला तकलीफ हटा दी जाए, मैंने इसको दुनिया में पूरा कर दिया था। और फला गम के दफा होने के लिए दुआ मांगी थी, मगर इसका असर कुछ तुझे मालूम नहीं हुआ, मैंने इसके बदले में फला फला अजर और सवाब तेरे लिए मुतय्यन किया, यानी तेरे नाम अमाल में लिख दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसको हर दुआ याद कराई जाएगी कि फला वक़्त में फला जगह पर तुमने ये दुआ मांगी थी, और इसका दुनिया में पूरा होना या आखिरत में इसका इवज़ बतलाया जाएगा। इस अजर और सवाब की कसरत को देखकर वो बंदा इसकी तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में इसकी कोई दुआ भी पूरी ना हुई होती, कि यहां इसका इस कदर अजर मिलता। यानी आखिरत में बंदे को उसकी वो दुआएं जो उसने दुनिया में की हुई होंगी और अल्लाह ने आखिरत में ज़ख़ीरा करके रखी होगी, बंदा हसरत करेगा, तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में इसकी कोई दुआ भी पूरी ना हुई होती और आखिरत में इससे और ज्यादा इनामात से अल्लाह नवाज़ता।